السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں مسجد میں جماعت کرنے کے بارے میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جو فاصلہ کر کے جماعت کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی طرح ماسک لگا کر کے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ الحمدللہ عز و جل اس کے متعلق مفتی نظام الدین صاحب جو کہ محقق مسائل جدیدہ ہیں، اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے فتوے کے اندر اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے چند نکات کا مفہوم اپنے فتوے کے اندر پیش کیا ہے۔ اس میں وہ نقل فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ چیز یہ نوٹ فرما لیجئے کہ یہ جو جماعت ہوتی ہے، جماعت کے اندر یہ جو اس کو یعنی مکمل کرنا، اس میں خالی جگہ نہ چھوڑنا یا ان میں سب لوگ کندھے ملا کر کھڑا ہونا، یہ سب چیزیں نماز کی واجبات میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ صف کے واجبات میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی صف کے واجبات میں سے، یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ جب یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے تو لہذا اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز میں بھی کوئی خلا یعنی کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اور دوسری چیز، اگر کبھی کوئی بندے میں سے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اب اس میں کوئی آ کر بیچ میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کو کوئی پریشانی وغیرہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بغیر وہ مجبوری کے، بغیر کسی بیماری کے وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا تھا، جس کے پڑھنے کی وجہ سے نماز میں اسپیس لازم آ گیا، یعنی کہ گویا کی بیچ میں جگہ خالی ہے، کیونکہ اس کے بغیر مجبوری کے، بغیر مرض کی وجہ سے اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی، تو لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب نماز نہیں ہوگی تو گویا کہ ایک بغیر نماز والا بندہ بیچ میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے اب صف میں بیچ میں اسپیس آ گیا۔ اب اعلیٰ حضرت اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر ایسے بندے کو کھڑے کرنے پر لوگ قادر ہیں تو اس کو کھڑا کریں، اور اگر اس کو کھڑا کرنے پر اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر اپنی بقدر استطاعت پھر عمل کرے، یعنی کہ ایسی صورت میں پھر نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو اس سے پتہ کیا چلے، جیسے کہ اب آج کا وقت ہے، اب آج بھی اگر ہم لوگ اس جگہ کو اگر پوری کرتے تو اس میں کی وجہ سے فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے، یعنی کہ فتنے میں کس طرح پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم لوگ یعنی جس طرح پہلے نماز پڑھتے تھے اسی طرح اگر ہم آج بھی نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کیا نام ہے ہمارے اوپر قانونی کارروائی بھی ہو جائے، یا ہم ہو سکتا ہے اس کورونا وائرس کی وبا میں ملوث ہو جائے۔ جب کسی فتنے پڑھنے کا اندیشہ تو وہاں پر بھی ہم لوگ ایسی نماز پڑھیں گے ہو جائے گی، تو اسی طرح آج بھی فتنے پڑھنے کا اندیشہ ہے، اگر ہم لوگ اسی پر عمل کریں تو فتنے پڑھ جائیں گے، اس صورت میں بھی ہم اگر اسپیس کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں بلکہ صف کے واجبات میں، تو اس کی جو دلیل ہے وہ صحیح بخاری شریف کی دلیل ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، یعنی صف میں شامل نہیں ہوتے ہیں، وہ اکیلے ہی تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی صف کو مکمل نہیں کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز فارغ ہوتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر تم اب ایسا کبھی مت کرنا، یعنی کہ ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ تم اب کبھی ایسا مت کرنا۔ اگر ان کی نماز میں خرابی ہو جاتی اس صف کو مکمل نہ کرنے کی وجہ سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نماز کا اعادہ یعنی نماز کو پھر سے پڑھنے کا حکم فرما دیتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اب ایسا مطلب کر لیا لیکن اب ایسا مت کرنا، یعنی کہ تمہاری نماز ہو گئی لیکن اب کبھی ایسا نہ کرنا۔ تو ہم کو پتہ کیا چلا کہ یہ جو صف کو مکمل کرنا جو بتایا گیا ہے یہ ضروری ہے، یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ صف کے واجبات میں سے ہے۔ تو لہٰذا اب اگر ہم لوگ آج کے دور میں، آج کے وقت میں، لاک ڈاؤن کی حالت میں اگر ہم لوگ اسپیس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، غائب کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اسی ان دلائل کی بنا پر یہ نماز پڑھنا درست ہے اور نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد اس کے متعلق فرما رہے ہیں، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب اگر ہم لوگ اسی یعنی جس طرح ہم لوگ عام حالت میں نماز پڑھتے تھے اسی طرح اگر آج بھی ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو اس صورت میں ہم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مطلب ہمارے جو سائڈ میں جو ہماری نماز پڑھ رہا ہے
اس के हो सकता है कि वो क्या नाम है वो वायरस हो और हम अगर उसके टच में आए हम भी उसमें मुब्तला हो जाए, फिर हमारे संपर्क में जो है वो भी उसमें मुब्तला हो जाए। तो लिहाजा जब कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, तो लिहाजा हमारे ऊपर हलाकत से बचना ज़रूरी है। तो लिहाजा जब हमको शरीयत इस बात की इजाज़त दे रही है कि अगर हम लोग फितने के वक्त में अगर हम लोग स्पेस के साथ यानी गैप करके नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी नमाज हो जाएगी, तो हमको इस पर अमल कर लेना चाहिए। हाँ, अगर कहीं मतलब ये वबा ज़्यादा नहीं है यानी वहाँ पर बिल्कुल ही असर कम है, तो वहाँ पर ऐसे नमाज ना पढ़ें और वहाँ पर जैसे आम हालत में पढ़ते हैं उसी तरह नमाज पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन आपका था वो ये था कि क्या मास्क लगा कर लॉकडाउन की हालत में यानी इन हालत में अगर कोई नमाज पढ़ता है क्या उसकी नमाज होगी या ना होगी। देखिए, जो उलमाए किराम जैसे कि रद्दुल मुख्तार और दुर्रुल मुख्तार के अंदर जो उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया है कि मुँह छुपाकर नमाज ना पढ़ने की जो वजह बयान की गई थी, यानी मुँह छुपाकर अगर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में कराहत आएगी, उसकी वजह जो बयान की गई थी वो ये थी कि ये गैर लोगों का तरीका था, गैर लोगों के तरीके को इख्तियार करने की वजह से नमाज के अंदर मुँह छुपाने को मना फरमाया गया था। लेकिन आज के वक्त हम ये देखते हैं कि ये जो मास्क लगा रही है कोई एक कौम के साथ खास नहीं है, बल्कि इसको आज तमाम दुनिया के लोग लगा रहे हैं। जब तमाम दुनिया के लोग लगा रहे, जब ये किसी के साथ खास नहीं, जब किसी के साथ खास नहीं, तो लिहाजा इस सूरत में अगर हम लोग मास्क लगाकर नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर कहीं पर ऐसा है जहाँ पर हम लोग बगैर मास्क लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं और वहाँ पर हमको कोई मतलब हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में जहाँ पर ये इसके मरीज कम हो तो वहाँ पर हम लोग बगैर मास्क के नमाज पढ़ें। अगर वो जहाँ पर प्रशासन की मतलब शराइत हो कि नमाज पे मस्जिद में नमाज पढ़ने का आपको उसी शर्त पर इजाज़त मिलेगी कि आप वहाँ पर मास्क लगाकर नमाज पढ़ें या आप गैब के साथ नमाज पढ़ें, तो लिहाजा ऐसी सूरत में गैब के साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं और मास्क लगाकर भी नमाज पढ़ेंगे।